أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم آج نظریے رؤیت ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، یعنی کہ ایک نظریہ جو اہل سنت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم قیامت میں دیکھیں گے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو قرآنی دلائل کے ساتھ کہنا ہے کہ بھئی انسان کو اللہ کا دیدار یا کسی فرشتے کو یا کسی ملک کو، کسی نبی کو، کسی بھی مخلوق کو جس کو اس نے خلق کیا ہے، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دیدار ہو سکے. یہاں پر جو اہل سنت جس آیت کا حوالے سے کہتے ہیں کہ دیدار ہوگا، وہ ہے 22ویں آیت سورہ قیامت کی، جو 75واں سورہ ہے، اس کی 22ویں آیت میں وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن سب کی نظریں اللہ کی طرف رہیں گی. یعنی یہاں پر یہ ان کے پاس یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف نظریں مڑتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہی شے ہے جس کی طرف جو ہے لوگ دیکھیں گے. تو اس کے بارے میں مختصر سا بہترین بیان جو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا کائنات نے دیا ہے، وہ تیسرے پیراگراف میں آتا ہے، اتنا ہی ہم پڑھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں، اس نے اسے کسی ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے، اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا. اس کی ہستی حادث نہیں ہے، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے. وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، وہ اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں. وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا، یعنی دیکھنے والا تھا، جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس ہو. یہ سب سے بہترین انداز میں مولا کائنات نے جو ہے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کبھی دکھے گا، وہ کوئی شے میں ہے، کہیں آپ آسمان پر ہے، محشر میں دکھے گا، یہ دکھے گا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی معرفت کی کمی ہے. اور جنہوں نے مولا کائنات کا دامن چھوڑ دیا اور جو ہے جن کا اسلام جو ہے تو اہل بیت سے نہیں لیا گیا، ان کے نظریات کیسے ہیں وہ آپ کو بتانے کے لیے میں جو ہے تو جناب مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں سناتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس آیت کی تفسیر میں کیا کیا کہا. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو،
اور آخرت کو اس کے چھوڑ بعد وہ دیتے آیتیں آئیں ہو، گی، ابھی جو ہے انہیں پیچھے ہرگز آیتیں نہیں۔ اس کے بعد آنے والی ہے یہ یہاں سے سلسلہ کلام پھر اسی مضمون کے ساتھ جڑ جاتا ہے آپ کو جو جو آیتیں بیچ کے ہیں جملے یہ متحرہ آیتیں سے پہلے چلا رہا اس تھا۔ کے بعد آ رہی ہرگز ہے، نہیں کا مطلب یہ ہے اب ہم کو کہ تمہارے انکار آخرت کی یا آخرت اصل کے وجہ بارے میں کہنا یہ نہیں ہے کہ تم خالق کائنات کو قیامت برپا کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ انکار آخرت کی دوسری وجہ ہے۔ پہلی وجہ آیت نمبر 5 میں بیان کی گئی تھی کہ انسان چونکہ فجور کی کھلی چھوٹ چاہتا ہے اور ان اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے جو آخرت کو ماننے سے لازماً اس پر عائد ہوتی ہیں، اس لیے دراصل خواہشات نفس اسے انکار آخرت پر ابھارتی ہیں اور پھر وہ عقلی دلیلیں بگاڑتا ہے تاکہ اپنے اس انکار کو معقول ثابت کرے۔ اب دوسری وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ منکرین آخرت چونکہ تنگ نظر اور کوتاہ بین ہیں، اس لیے ان کی نگاہ میں ساری اہمیت انہی نتائج کی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان نتائج کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے جو آخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فائدہ یا لذت یا خوشی یہاں حاصل ہو جائے اسی کی طلب میں ساری محنتیں اور کوششیں کھپا دینی چاہیے، کیونکہ اسے پا لیا تو گویا سب کچھ پا لیا، خواہ آخرت میں اس کا انجام کتنا ہی برا ہو۔ اسی طرح ان کا خیال یہ ہے کہ جو نقصان یا تکلیف یا رنج و غم یہاں پہنچ جائے وہی دراصل بچنے کے قابل چیز ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کو برداشت کر لینے کا کتنا ہی بڑا اجر آخرت میں مل سکتا ہو۔ وہ نقد و سودا چاہتے ہیں، آخرت جیسی دور کی چیز کے لیے وہ نہ آج کے کسی نفع کو چھوڑ سکتے ہیں نہ کسی نقصان کو گوارا کر سکتے ہیں۔ اس انداز فکر کے ساتھ جب وہ آخرت کے مسئلے پر عقلی بحثیں کرتے ہیں تو دراصل وہ خالص عقلیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے یہ انداز فکر کام کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ بہرحال یہی ہوتا ہے کہ آخرت کو نہیں ماننا ہے، خواہ اندر سے ان کا ضمیر پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ آخرت کے امکان و وقوع اور وجوب کی جو دلیلیں قرآن میں دی گئی ہیں وہ نہایت معقول ہیں، اور اس کے خلاف جو استدلال وہ کر رہے ہیں وہ نہایت بودا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ یہ آیتوں کی تفسیر میں آئے گا کہ یومئذ باسرہ تظن ان يفعل بها فاقرہ۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ تر و تازہ ہوں گے یعنی خوشی سے دمک رہے ہوں گے، کیونکہ جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے وہ ٹھیک ان کے یقین کے مطابق سامنے موجود ہوگی، اور جس آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا کے ناجائز فائدے چھوڑے اور برحق نقصان برداشت کیے تھے، اس کو فی الواقع اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھ کر انہیں یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے رویے زندگی کے متعلق بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ اس کا بہترین انجام دیکھیں گے۔ رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ مفسرین میں سے بعض نے اسے مجازی معنی میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھنے کے الفاظ محاورے کے طور پر اس سے توقعات وابستہ کرنے، اس کے فیصلے کا انتظار کرنے، اس کے کرم کا امیدوار ہونے کے معنی میں بولے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اندھا بھی یہ کہتا ہے کہ میری نگاہیں تو فلاں شخص کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ میرے لیے کیا کرتا ہے، لیکن بکثرت احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے مکرم بندوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب۔ اب یہاں پر پہلے تو انہوں نے حقیقی جو بات بتا دی جو ریئلٹی ہے کہ یہ وہ اس کے آثار دیکھیں گے کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کی طرف توجہ رہے گی مجازی معنی۔ مگر انہوں نے کہا کہ بکثرت احادیث تو کتنی کثرت سے کیا ہے، مگر یہ جو مولا کائنات نے جو بولے ہیں کہ بھئی اس کو کسی جگہ دیکھیں گے، آپ کہیں دیکھیں گے بھی تو کہیں سے خالی ہو جائے گا۔ اور یہ جو اب انہوں بہت ہی منطق اپنی لڑا رہے ہیں، اب یہ ہے، اب آپ سنیے ان کی کیا کیا منطق ہے اور اس پر غور کریں۔ بخاری کی روایت ہے کہ انکم سترون ربکم عیانا، یعنی تم اپنے رب کو اعلانیہ دیکھو گے۔ مسلم اور ترمذی میں حضرت صہیب کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو
اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دید سے مشرف ہوں۔ یہاں یعنی سارے انعامات کیا اب انہوں وہ چہرہ دیکھیں گے جو اللہ کا ہے، یعنی یہ جو ان کا تصور ہے معرفت کی کمی، بالکل ایک انسان تصور جب انہوں بڑھے کہ زمین پہ نہیں کر سکتا، اور جب بولتا ہے کہ بھئی میرے کو کسی سے امید ہے کچھ ہے، تو وہ اس یعنی عجیب و قسم کے جو تو دیدار کی باتیں کر رہے کہ اللہ کا دیدار دیکھیں، جب وہ سب ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا پردہ اٹھا دے گا اور اپنا چہرہ بتائے گا۔ تو وہ اس کا پھر چہرے کا بتائیے کہ کیسا چہرہ ہوا، آنکھیں کیسی ہوگی، نہ وہ تو ہر چیز جو کچھ خلق کیا، جبکہ کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، کوئی چیز دکھائی دینے والی نہیں تھی، تو بھی وہ بصیر تھا اس کی۔ یہ لوگ صفت کو نہیں پہچانتے، اس کی صفت بالذات ہے، وہ بصیر ہے جبکہ کوئی چیز دکھنے والی نہیں تھی۔ وہ جو ہے سامع ہے جبکہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے آواز نکلے اور سننے کی ضرورت پڑو، تو یہ اس کی بالذات ہے۔ اب یہ جو ہے انہوں جو ہے مخلوق جو ہے اس کو دیکھنے والی ہے، تو یہ عجیب و غریب ان کی جو ہے وہ ہے، حالانکہ خود سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے کہ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لن ترانی یا موسیٰ، یعنی وہاں بھی لن کا لفظ ہرگز نہیں کہا ہے، اور یہاں بھی اور لا کا لفظ جو تو ہرگز نہیں کہا ہے، مگر یہ اچانک یہ جو دکھنے کی باتیں ہو رہی، معراج میں نہیں دیکھے حضور نے، اور آدم نے نہیں دیکھے، ابلیس نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو، یہ ہمارے جو ہے تو آخرت میں دیکھنے والی یہ روایت، یہ گڑی ہوئی روایت، اب کثرت ہو کہ کئی کتابیں ہو، ہزاروں باتیں اگر ایک جھوٹ کے لیے بولی جائیں تو وہ جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کی بات ہے، حقانیت ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ حقیقت سے اس کا ثبوت ہونا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 26۔ بخاری یہاں پر زیادہ جو اجر ہے وہ دیدار کے طور سے بلکہ انہوں نے ثابت کرنا چاہا۔ مسلم میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ یہ دیکھیے، سورج ایک شے ہے، چاند ایک شے ہے، یہ شے کو لا شے سے بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ اگر آپ کو سورج اور چاند کی طرح دیکھنے کا کس طریقے سے حضور سے روایت کو جوڑتے ہیں اور نام بڑے بڑے لے لیتے ہیں، اور یہ جو ابو ہریرہ ہے اس کا تو معلوم ہے کہ وہ روایتیں کتنی گھڑتا تھا، کتنی حدیثیں بناتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت بخاری مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ مسند احمد، ترمذی، دارقطنی، ابن جریر، ابن المنذر، طبرانی، بیہقی، ابن ابی شیبہ اور بعض دوسرے محدثین نے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے کتنا تماشے والی بات کر رہے ہیں کہ ہر روز صبح شام دیکھیں، یعنی وہ اللہ نہیں ہوگا، ایک شخص ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا، آ کے سامنے دیدار کر کے چلے جائے۔ کائنات میں ایسا تصور کرنے والے ہندو بھی نہیں، وہ لوگ بولتے وہ نراکار ہے، مگر یہ اسلام میں جبکہ ایسا تصور دیا ہے کہ ابھی میں نے جو تو مولا کائنات کی جملے جو بتایا اس میں کیا تصور کریں، وہ ہے مگر کسی شے میں نہیں ہے، وہ ہے مگر آپ کے نزدیک ترین ہے مگر آپ کے اندر نہیں ہے، وہ آپ سے جدا ہے مگر ایسا نہیں کہ جدائی محسوس ہو۔ یعنی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود اگر آپ کو وہاں دیکھ رہے ہیں تو آپ سامنے ہوں گے، وہی سامنے ہوگا، یعنی آپ اور اس میں ایک جدائی ہے، ویسی جدائی بھی نہیں ہے اللہ کی، اللہ نزدیک بھی ہے، اللہ آپ سے جدا بھی ہے۔ آپ جو ہے تو جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں یہ معرفت کی بالکل کمی
اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کا دامن چھوڑ کر پچھتانے والے لوگ ایسے ہی رہیں جو کہ خدا کا دیدار سمجھ کے خدا اگر دیدار دینا تھا تو معراج میں حضور کو دیتا. بتائیے کیا معراج میں حضور نے دیکھا تھا؟ آئیے آگے اور کیا بولتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے. پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے. یہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہے، یعنی ایک جیسا کہ دو مخلوق آمنے سامنے، وہ مخلوق نہیں ہے کہ جو مخلوق کے سامنے مخلوق بن کر کھڑے رہے. یہ معرفت کی کمی اور روایتوں کے سہارے عقل کو چھوڑ کر نقل پہ چلنے والی دو چیزیں رہتی ہیں. کوئی بھی اس میں عقل کا بھی استعمال کرنا ہے، نقلی دلائل آپ ہزار بھی پیش کریں، عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی، قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا. ایک ہی آیت یہ لیے اور باقی کی آیتیں جو ہے تو چھوڑتے ہوئے، اور اس آیت میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف جو نظر رہے گی وہ اس کی آیات کی، یعنی انسان کی معرفت اتنی بڑی یقین کا وہ ہے کہ وہ ایسا محسوس کرے گا کہ بس اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے حضور میں ہے بس. اب آگے کہتے ہیں اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے. یہ اور دوسری بہت سی روایات ہیں جن کی بنا پر اہل سنت قریب قریب بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ آخرت میں اہل جنت. یہ اہل سنت کا حصہ ڈگمگایا ہوا یقین. آپ کو اگر اس کی زیادہ تفسیر نمونہ میں دیکھیے اس کو کتنا لاجیکلی اور قرآنی آیات سے مکارم شریعتی صاحب نے رد کیا ہے. اور اہل تشیع کے پاس اس قسم کا، کیونکہ وہ ان کی دعا یہ رہتی کہ یا اللہ تیری معرفت عطا کر. اگر تیری معرفت نہ ہوگی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے، اور تیرے رسول کی معرفت عطا کر. اگر تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو حجت خدا کو نہیں ہم جو ہے تو پہچانیں گے، اور ہمارے حجت خدا کی معرفت عطا کر. اگر وہ نہ ہو تو ہم ضلالت دین سے بھٹک جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں تو رسول کو بھی انہوں نے گڑبڑا دی، رسول کی معرفت نہیں تو حجت خدا کو بھی نہیں پہچانے. جب حجت خدا کو ہی نہیں پہچانے تو ان کی دین میں جو ہے تو بھٹک کرنا لازمی تھا. اب یہی جو ہے ان کا ہوا. سنیے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی ہرگز نہیں وہ یعنی فجار اس روز اپنے رب کی دید سے محروم ہوں گے. سورہ المطففین آیت 15. اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ محرومی فجار کے لیے ہوگی نہ کہ ابرار کے لیے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان خدا کو دیکھ کیسے سکتا ہے؟ دیکھنے کے لیے تو لازم ہے کہ کوئی چیز کسی خاص جہت، مقام، شکل اور رنگ میں سامنے موجود ہو. روشنی کی شعاعیں اس سے منعکس ہو کر انسان کی آنکھ پر پڑیں اور آنکھ سے دماغ کے مرکز بینائی تک اس کی تصویر منتقل ہو. کیا اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق اس طرح قابل دید ہونے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ سکے؟ لیکن یہ سوال دراصل ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی. یہ جو ہے ایک حقیقت ہے کہ بھائی کوئی چیز دیکھنا ہے تو اس کو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے تو کسی چیز کے لیے کیا ہے علت اور معلول بولتے کوئی چیز کی. اب وہ جب علت اور معلول کے ذریعے جو پورا ہے بغیر علت کے اور ہے شے کو جب انہیں خود جب دکھتی ہے، جب وجود دکھتا ہے اس کا، تو وہ چیز کبھی بھی کیا آپ تصور کر رہے کہ اللہ دکھے گا تو ضرور آپ کے پاس ایک تصویر بنے گی، ایک چہرہ بنے گا، ایک کیا بنے گا، آپ کیسے دیکھیں گے اللہ کو؟ اگر آپ جب بول رہے ہیں کہ بھئی اللہ کو جو محجور ہے، جو وہ ہے، وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. اب وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کیسا دیکھیں گے؟ ان کا تو جانے دیجیے، وہ تو وہ ہے، آپ کیسا دیکھ سکیں گے یہ سمجھا نہیں پا رہے. اب یہ بول رہے کہ بھئی جب یہ بتا دیے، ایک دلیل دے دی چکی ہے کہ کوئی چیز جو ہے تو جب تک کہ اس سے شعاع منعکس نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، بے نظام کی کوئی نہیں، اور وہ جو بھی دیا ہے اس کی نظام، اور وہ خود جو ہے تو لا شے سے شے بنانے والا ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ وہ جیسا دیکھتا ہے مخلوق
بھی اس کو دیکھ سکیں گے. تو وہ بصیر ہے، بالذات بصیر ہے. ہم بالذات بصیر نہیں، بصارت اس نے عطا کی ہم بصیر اس کے عطا کی وجہ سے. انہیں کوئی ایک شے میں ہماری بینائی دی، اس نے ہم کو ایسا اس کے جیسا وجود نہیں بنا دیے. تو آپ دوسرے اللہ بن گئے کہ اللہ کو دیکھ رہے. یہ آپ کی جو ہے تو یعنی ایک اتنے بڑے ریشنل بننے کے باوجود ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی صفت بالذات ہے. اللہ کی صفت اللہ سے، یعنی اللہ جب سے عالم ہے، جب سے حکیم ہے، جب سے حکمت باہر سے آ کے نہیں جڑی، ہاں اس کے ساتھ علم باہر سے نہیں آ کے جڑا، وہ اپنے وجود کے ساتھ سب اس کی صفت بالذات ہے. یہ عقل میں آ گیا ہوتا تو ایسی بیوقوف باتیں نہیں کرتے. آج ہم تو نہیں، آج ہمارے پاس جو ہے بصیرت جو ہے کسی شے کی وجہ سے ہے. اور وہ شے کے جیسی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ بھئی تم وہاں میوے ملیں گے، لوگ بولیں یار ہم نے وہاں کے جیسے دیکھے ہوئے، یعنی میووں کی شکل بھی میں آئیں گے جو کہ یہاں ہم دیکھے ہوئے. یہ کیسا اللہ دیکھیں گے، کون سی شکل میں دیکھیں گے؟ اس کی بھی تو وضاحت کرنا چاہیے تھا ان کو. اس میں دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں کیا گیا ہے. ایک چیز ہے دیکھنے کی حقیقت، اور دوسری چیز ہے دیکھنے کا فعل صادر ہونے کی وہ خاص صورت جس سے ہم اس دنیا میں آشنا ہیں. دیکھنے کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے والے میں بینائی کی صفت موجود ہو، وہ نابینا نہ ہو، اور دیکھی جانے والی چیز اس پر عیاں ہو، اس سے مخفی نہ ہو. لیکن دنیا میں ہم کو جس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے وہ صرف دیکھنے کی وہ خاص صورت ہے جس سے کوئی انسان یا حیوان بالفعل کسی چیز کو دیکھا کرتا ہے. اور اس کے لیے لامحالہ یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والے کے جسم میں آنکھ نامی ایک عضو موجود ہو، اس عضو میں بینائی کی طاقت پائی جاتی ہو، اس کے سامنے ایک ایسی محدود مجسم رنگدار چیز حاضر ہو جس سے روشنی کی شعاعیں منعکس ہو کر آنکھ پر پڑیں اور آنکھ میں اس کی شکل سما سکے. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے کی حقیقت کا عملی ظہور صرف اسی خاص صورت میں ہو سکتا ہے جس سے ہم اس دنیا میں واقف ہیں، تو یہ خود اس کے اپنے دماغ کی تنگی ہے. اس کے دماغ کی تنگی نہیں ہے صاحب. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی ذکر کیا تو اس کے پر کا ذکر کیا. یعنی ہر چیز کا جو تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے وجود کو بتایا. کوئی آپ اللہ بھی اگر دکھے گا تو وہ مخلوق بن جائے گا، اس کے جسم کی مخلوق جس شکل میں. آپ نے یہ تو بتائیے کہ دیکھیں گے کہ تو کس شکل میں دیکھیں. ہاں، اور اس کے بعد یہ بتا رہے کہ آپ کی جو تو یہاں پہ جو ہے وہ کنڈیشنز وہاں چینج ہو جائیں گے. تو جب وہ جہاں بھی دکھے گا تو دوسری جگہ سے خالی ہو جائے گا. جہاں بھی دکھے گا محدود ہو جائے گا، اور محدود نہیں ہے اللہ، ہر جگہ موجود ہے. آپ کو دکھے گا تو کہیں نہیں دکھے گا، اور کیا نہیں دکھنا اس کا وہ ہے. یہ آپ کے اللہ کی معرفت کا سب سے زیادہ لوئسٹ لیول ہے آپ لوگوں کا، کہ آپ کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے. اس لیے رسول کے بارے میں غلطیوں والا بولتے ہیں، اور حجت خدا کو پہچانتے ہی نہیں. کسی بھی آئرے غیرے کو جو ہے اپنا نمائندہ اور رہبر سمجھتے ہیں. یہی آپ کی جو تو مجبوری ہے. اب آگے آپ اور کیا کہتے ہیں ذرا دیکھ لیں گے ان کو بھی. ورنہ در حقیقت خدا کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بے شمار صورتیں ممکن ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس مسئلے میں جو شخص الجھتا ہے وہ خود بتائے کہ اس کا خدا بینا ہے یا نابینا. آپ خدا اپنے آپ کو خدا بینا ہے، خدا بینا ہے، وہ تو خود بصیر ہے. ہاں، اس کو آپ اپنی صفت کے ساتھ کیسے جوڑے کہ وہ بینا ہے یا نابینا ہے؟ ارے بھائی وہ تو بینا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے. اب آپ بینا کیوں آیا؟ یا بینا کا مطلب دکھائی دینے والی چیز ہے تو وہ تو نہیں، مگر وہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہاں، آپ کا تصور دیکھنے کے لیے آپ یہ بول رہے کہ اگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مطلب وہ نابینا ہے. یہ آپ کی سوچ کی پستی ہے، اور آپ وہ اپنی پستیاں دوسروں پہ ڈالتے. واہ، آپ بھی بس خوب ہیں جناب مولانا. اب آگے آخر میں ختم کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں. اگر وہ بینا ہے اور اپنی ساری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے تو کیا وہ اسی طرح آنکھ نامی ایک عضو سے دیکھ رہا ہے جس سے دنیا میں انسان و حیوان دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بینائی کے فعل کا صدور اسی طریقے سے ہو رہا ہے جس طرح ہم سے ہوتا ہے؟ آپ کو پہلے ہی ہم نے بتا دیا، مولا نے بتا دیا کہ آنکھ وغیرہ اس کو ضرورت نہیں. وہ تو ہر چیز اس کی صفت
بالذات ہے، صفت باہر سے جڑی نہیں. یہ آپ کی بے عقلی ہے کہ ہم جیسا ہم دیکھتے ہیں ویسی اس کے بارے میں تصور آپ کر رہے ویسا تصور کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی اس کی بینائی کے لیے اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں، اور ہم کو کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق کو مجبوریاں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ایک اس کی سنت بنایا ہے، اس نے قانون بنایا کہ ایک انسان اب دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے جو خود خالق ہے، تو پھر آپ کیا کس شکل میں دیکھیں کیا وہ آپ نے نہیں بتایا. اور اب الٹا یہ بول رہے کہ آپ اپنے یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کیسا دیکھیں، وہ نابینا ہے کیا؟ وہ تو بینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کو، اور اس کو دیکھنے کے لیے کوئی آنکھ کی ضرورت نہیں، وہ کیونکہ اس کی صفتیں اس کی ذات سے منسلک ہیں. وہ ذات جب کوئی چیز دکھنے والی نہیں تھی تو جب دیکھ سکتا تھا، وہ کوئی دکھنے والی چیز کو خلق نہیں کیا تو بھی جب بھی بصیر تھا. یہ آپ کے جو ہے کم عقلی اور معرفت کی کمی کا بہت بڑا کھلا ثبوت ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے، اور جب اس کا جواب نفی میں ہے تو آخر کسی صاحب عقل و فہم انسان کو یہ سمجھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اس مخصوص شکل میں نہیں ہوگا جس میں انسان دنیا میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، بلکہ وہاں دیکھنے کی حقیقت کچھ اور ہوگی جس کا ہم یہاں ادراک نہیں کر سکتے. واقعہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ہمارے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے جتنا 1-2 برس کے بچے کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے، حالانکہ جوان ہو کر اسے خود اس سے سابقہ پیش آنا ہے. بےخوفی کی انتہا. آخر میں وہ بچے کا ذکر کر رہے، بچے کو وہ نہیں معلوم ہوتا ہے مگر دنیا کو تو معلوم ہوتا ہے نا. بچے کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو بچہ کو وہ بچے کا اپنی جوانی کا کنڈیشن معلوم کرنا ہونا وہ ایک پروسیس ہے، وہ تو سب کو ہوتا ہے. یہاں خالق کائنات کے بارے میں سب مداحیہ جملے بنے اور بے عقل ان کو ٹھہرا رہے جو کہ ایک لاجیکلی اور جو قرآنی اساس سے بتا رہے کہ بھئی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کا درک نہیں کر سکتے آپ، اس کو دیکھ نہیں سکتے. لن ترانی، لن بولے تو کیا ہے ہرگز نہیں، وہاں استثناء ہونا تھا پھر کہ نہیں وہاں پر جو تم محشر میں دیکھو گے. دونوں جگہ سورہ انعام میں بھی اور حضرت موسیٰ کے اس وقت جو دکھانے کے بعد تو دونوں جگہ یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اللہ کو ہرگز نہیں دیکھ. یہاں صرف نشانیوں کا ذکر ہے کہ بس ایک لفظ لے لیا اور اس کے اوپر 50 روایتیں بنائی گئیں، 50 باتیں بنائی گئیں اور حضور سے جوڑی گئی، اور ایک معرفت کو جو تو ڈاؤن کر دیا گیا جس سے اللہ کا تصور بھی، اللہ کی معرفت بھی ختم ہو گئی آپ لوگوں کے پاس، اور رسول کی معرفت بھی نہیں ملی اس سے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی دین کا حل ہوا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پوری ہم نے بات چیت کی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا کچھ یہ ہوگا کتنا جو ہے تو تفہیم القرآن میں صفحے کالے کرے، ویلیومنس کرے مگر حقیقت سے دور لے جاتے اور اصلی لاجک بیان کر کے اس کو بے عقل کی لاجک بتاتے ہیں. اور یہ جو ہے ہمارے جناب مودودی صاحب ہیں.